بتا دیتا ہوں کہ میرا قاتل رانا ثناء اللہ ہوگا۔ ظالموں نے میری بیوی کو رات 9 بجے ایک ویڈیو بھیجی کہ مجھے آج قتل کریں گے۔ اعظم سواتی کا ایک تہلکہ خیز بیان سامنے آ گیا۔ جی ہاں ناظرین، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور آج ہم بات کرنے والے ہیں اعظم سواتی کے بارے میں۔ 9 بجے کے قریب آج رات میں یہاں تھا، میری بیوی اسلام آباد میں ہے۔ اس نے مجھے کال کی، اس کی چیخ و پکار ہچکیاں بند نہیں ہوتی تھی۔ اعظم سواتی نے یہ بیان دیا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا۔ اس کے بعد اعظم سواتی نے مزید کہا ہے کہ میں نے بڑا ضبط کیا، شاید میری ان پوتیوں کو کسی نے قتل کر دیا۔ اعظم سواتی نے میڈیا کو بتایا کہ میں بار بار پوچھتا رہا کیا بات ہے، میں نے اپنی بیوی کو کہا بولو، آواز نہیں نکلتی تھی، چیخ و پکار چلتی رہی، ایک دفعہ دو دفعہ تنگ ہوا، یہ سلسلہ 4-5 منٹ تک چلتا رہا۔ اس کے بعد میری بیٹی جو پاکستان آئی ہوئی تھی، میں نے اپنی بیٹی کو کال کی اور کہا بیٹا تمہاری 2 جوان بیٹیاں ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا پوچھو اپنی ماں سے کہ کیا ہوا ہے، کیونکہ میرا دل پھٹ رہا تھا۔ اس کے بعد اعظم سواتی نے کہا میری بیوی نے مجھے بتایا کہ میرے پاس ان نون نمبر سے ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اعظم سواتی نے تہلکہ خیز انکشافات کیے، چونکہ میرے ملک کی بچیاں اور بیٹیاں یہ بات سن رہی ہیں اور اس ویڈیو میں تم ہو، آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کے بعد اعظم سواتی نے کہا ایک رات مجھے اٹھا کر لے گئے تھے اور میری ویڈیو بنا لی تھی۔ اس کے بعد اعظم سواتی زارو قطار رو پڑے اور کہا یہ ویڈیو میری اور ان کی بیوی کی ہے۔ اس کے بعد اعظم سواتی نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اتنی طاقت عطا کر کہ میں یہ بیان اپنی قوم اور بچوں کو سنا سکوں۔ اس کے بعد اعظم سواتی نے کہا یہ ویڈیو اس وقت بنائی گئی جب میں کوئٹہ گیا ہوا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا میری پوتیوں کی عزت کو مجروح کیا گیا تاکہ وہ اپنے دادا کے ملک کو چھوڑ کر کہیں اور چلی جائیں، اور انہوں نے اپنے دادا کو چھوڑ دیا۔ میرے ملک کے لوگوں، جس شخص نے حرام نہیں کھایا، کرپشن نہیں کی، ملینز اور بلینز ڈالر پاکستان میں لے کر آئے اور غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کا سہارا بنا، وکالت اعلیٰ کی پارلیمنٹ میں 17-18 سال رہا، لیکن کردار پہ خدا گواہ ہے شبہ تک نہیں آیا، اور یہ بات میرے ارد گرد رہنے والے لوگ جانتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اور میری بیوی 9 بجے سوتے ہیں اور 3 بجے اٹھتے ہیں۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے پروردگار سے سوال کر رہا ہوں، پروردگار یہ ملک پاکستان ہے جس کے اندر ایک خامند اور بیوی کا تقدس، اور میں حیران ہوں کہ فوج کی وردی میں ملبوس وہ درندے، وہ کالی بھیڑیں جو اس کام پہ مامور کی ہوئی ہیں، اگر اس کی کرپشن کی فائل نہیں، اگر اس شخص کی کوئی غیر اخلاقی ویڈیو نہیں، تو پھر اس کا اور اس کی بیوی کا فوٹو نکالو۔ اس کے بعد اعظم سواتی نے صادق سنجرانی کو مخاطب کر کے کہا میں پاکستانی اور پٹھان ہوں اور آپ بلوچ ہو، میں آپ کے گھر میں آیا، آپ نے میرا انتظام کیا، میں نہیں جانتا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ISI کے لوگوں سے تمہارا بیٹھنا اٹھنا جینا اس طرح سے ہے جس طرح ایک بدن ہوتا ہے۔ میں پورے میڈیا کے سامنے تمہیں درخواست دیتا ہوں کہ اس ملت اسلامیہ کے اندر اتنی گراوٹ کا شکار بنایا گیا ایک شخص جو کہ رو پڑا اور سسکیاں بھرتا رہا، کیا کوئی میری بہن اور بیٹی یہ سوچ سکتی ہے کہ اس کے اپنے گھر کے اندر اس کا اپنا باپ اور اس کی اپنی ماں، اور اس درد کو دیکھو، اگر وہ تصویریں باہر چلی جاتی ہیں۔ انہوں نے 9 بجے میری بیوی کو ویڈیو بھیجی، سب ٹھیکے ان لوگوں نے لیے ہوئے ہیں، یہ لوگ لوگوں کو لڑواتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں اور قتل کرواتے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ میری پیاری بیوی بیٹیاں اور پوتیاں اس ملک سے نکل چکی ہیں۔ اس کے بعد اعظم سواتی نے جنرل باجوہ کو مخاطب کر کے کہا میرے خاندان کے کتنے لوگ سپاہی سے لے کر لیفٹیننٹ تک اس ملک کی خدمت کرتے رہے، اور تمہارا اور میرا رشتہ کتنا قریب ہے، جب بھی ہماری ملاقات ہوتی تھی تو تم مجھے اعظم سواتی صاحب بلاتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کالی بھیڑوں کی عزت نہ کرے اور نہ ہی ان کی بات مانے۔ اس کے بعد اعظم سواتی نے کہا جب بھی ہمارے فوجی امریکہ میں ٹریننگ کے لیے جاتے تھے میں ان کی خدمت کرتا تھا، ان کی عزت کرتا تھا اور ان پر کوئی بھی آنچ نہیں آنے دیتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ایک آدمی کرپٹ نہیں ہے، اس کی کرپشن کی کوئی فائل نہیں ہے، تو پھر اس ماں اور نانی دادی سے بدلہ لیا گیا۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا زمین پھٹ کیوں نہیں گئی؟
दानिश्वरों और वकला ये ज़मीन फट क्यों नहीं गई। इसके बाद आज़म सवाती रो पड़े और सिसकते रहे और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जुडिशनल लॉजेस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान मजीद देखो, पढ़ने वालों क्या कह रहा है, मेरा परवरदिगार क्या पैगाम दे रहा है। इसके बाद उन्होंने कहा कि किसी को इजाज़त नहीं होगी कि बीवी और मियाँ की वीडियो बना रहे हो। कौम का नौजवान क्या इन मासूम आर्मी के सिपाहियों से लेकर जर्नल तक नफरत नहीं करेगा। लेकिन इसी वर्दी के अंदर काले भेड़ियों ने इस मुल्क की अखलाकियात को इतना गिरा दिया है कि इतना गिरा दिया, लोगों की ज़बानें बंद करवाने के लिए मासूमों का कत्ल मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर भी करते हैं। इसके बाद आज़म सवाती ने रोते हुए कहा कि किस तरह मेरी बीवी गई होगी और जिसके साथ मैंने 16 साल की उम्र में शादी की, पसंद की शादी की, जिसने मेरे पोतियों और नवासियों को नहीं बल्कि पूरी फैमिली को संभाला और यतीमों मस्कीनों का सहारा थी वो, और महीने में 10 दिन रोज़े रखती थी। उसकी इज्जत को मुल्क के जजेस इतना आसान है, इतना सस्ता सौदा किया इन जालमों ने। अब उनके पास एक ही हरबा रह गया है, वो मुझे कत्ल करेंगे। मैं बता देता हूँ कि मेरा कातिल राना सनाउल्लाह होगा और अगर मुझे कत्ल करेंगे मैं अपनी मौत की दवा तो नहीं कर सकता, खुदकुशी नहीं कर सकता क्योंकि हराम है। इसलिए इस मुल्क के अंदर रहकर मैं हिफाजत करूँगा और मेरे मुल्क के लोगों उठो, और अगर इसी तरीके से हम बुज़दिली का सबूत देंगे, इसी तरीके से हमारी वीडियो बनती रही और हम ज़मीर के सौदे करते रहे और इनके सामने झुकते रहे, तो खुदा की कसम ना सहाफ़त इस मुल्क को बचा सकेगी, ना पाकिस्तान की बहादुर अफवाज और ना ही पाकिस्तान की अवाम। पाकिस्तान पाइंदाबाद। आज़म सवाती का ये दर्द भरा पैगाम था जो उन्होंने आज अपनी कौम से